کا بھی دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں بنایا ہے. ہمارا کوئی عید معصیت نہیں ہے, ہمارا کوئی خوشی بغیر عبادت کے نہیں ہے. اور کے خوشی میں معصیت ہے, شراب نوشی ہے, برائی ہے, لیکن ہماری خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدیت رکھا. اسی طرح ہمارے اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں, جب تم عید کے لیے جاؤ تو غریب, مسکین, فقراء کا بھی نظر رکھو, ان کو بھی اپنے خوشی میں شامل کرو تاکہ وہ بھی خوشی منائے. اور اسی طرح اسی عید کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ حکم دیتے کہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دی جائے, تاکہ اس کی وجہ سے غریب, فقراء, مساکین جو ہے اس کے یہاں بھی خوشی نصیب ہو. یہ عید مساوی ہے, برابری کا ہے, اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر بنایا تاکہ سب خوشی میں برابر ہو. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا. ہمارے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے, سب برابر ہے, سب مسلمان ایک برابر میں ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے یہاں سب برابر. اسی طرح ٹھکانے کی روایت ہے, حضرت سعد بن اوس رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی صبح فرشتے گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان لگواتے ہیں کہ اے روزہ داروں, اے مسلمانوں, اللہ کے دربار میں چلو جو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے, جو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے, پھر اس پر بڑی مقدار میں اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کا حکم دیا, ہم نے اسے پورا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے. اب انعام کا وقت ہے, اب اپنا انعام جا کر قبول کر لو, اپنے انعام کو حاصل کر لو. اسی طرح نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان لگواتے ہیں کہ اے روزہ داروں, اے مسلمانوں, ہم نے تم سب کی مغفرت فرما دی. ہم نے روزے کے بدلے, تراویح کے بدلے ہم نے اپنے مغفرت کا اعلان کر دیا, مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا. اب تم سب بالکل بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ. دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی صبح جو نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت نمازیوں کو, اس روزہ داروں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں, اس روزہ دار کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنے کام کو مکمل کر دیا, اس کی مزدوری کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے مالک, اے اللہ تبارک و تعالی, اے کائنات کو بنانے والے,
اس کی مزدوری یہی ہے کہ اس کی پوری اجرت دے دی جائے، اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے ان تمام کی مغفرت فرما دی، ہم نے ان کے عبادات کی وجہ سے تمام کی مغفرت فرما دی اور ان کے روزوں کے بدلے بخشش کا پروانہ عطا فرما دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی عید کی نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے روزہ داروں، آج عید کا دن ہے، آج یہ مبارک دن ہے، اگر تم جو بھی مانگو گے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان کرتا ہے کہ تم جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج کے دن مانگ لو، تم اپنی ضرورتوں کو مانگنا چاہتے ہو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے۔ تم اپنی مصلحتوں کو، تم اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھنا چاہتے ہو، اللہ تعالی اس پر بھی مصلحت رکھیں گے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم مانگتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان لگوا رہا ہے آج کے دن کہ تم تو مانگ کر تو دیکھو، تم ہم سے لو لگا کر تو دیکھو، آج میری رحمت برس رہی ہے، آج لوٹنا ہے لوٹ لو، آج جیسے بھی جس آدمی کو بھی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کے وقت ایک سال جب کسی مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک جگہ بہت سارے بچے خوشی منا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور سب کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں سے ہٹی اور دوسری جگہ جا کر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ الگ تھلگ ہے اور اداس کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹے آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، تم کیوں اداس ہو؟ تم آج کے دن میں کیوں اداس ہو؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہو، الگ تھلگ کھڑے ہو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ آپ ہمارے حال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں اداس ہوں، میرے علم کے بارے میں، غم کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے میں کیوں اداس ہوں، میرے دل میں کیوں دکھ ہے، میرے دل میں کیوں درد ہے۔ یہ درد اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم سنائیں۔ اس بچے نے کہا کہ میرے باپ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، میرے باپ کسی غزوے میں شہید ہو گئے، اب میری ماں اور میرا ظالم باپ، سوتیلا باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے ظالم باپ اور ماں نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا، اب نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، اب میں کس کو خوشی دکھاؤں، میں کس کے ساتھ خوشی مناؤں، میں کس کے ساتھ عید مناؤں۔ یہ بات سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ دیدہ ہو گئے، غصے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو جائے، تیری ماں کی جگہ حضرت عائشہ ماں ہو جائے، تیرے بہن کی جگہ فاطمہ تیری بہن ہو، حسن حسین تیرے بھائی ہو؟ اس بچے نے موقع کو غنیمت سمجھا. اس نے کہا کہ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، اس نے خوشی میں جھوم اٹھا اور اس نے اس سے موقع غنیمت سمجھا، خوش ہو گیا. اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، وہ خوشی میں مست ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے حکم دیا کہ اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا دو اور اپنے خوشی میں شریک کر. وہ کتنا خوش قسمت ہے غریب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں شامل ہے. وہ کتنے خوش قسمت غریب مسکین ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادوں میں شامل کیا. یہ بچے بھی کتنے خوش قسمت ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے